اس وقت گرمیوں کی تپتی دوپہر میں اپنی دکان پر چند ایک گاہکوں کو سامان پکڑانے کے بعد فارغ بیٹھا تھا۔ دن کی اس پہر عموماً گاہک کم ہی آیا کرتے تھے، کوئی اکا دکا لوگ ہی آتے تھے۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے، اور اب تو مجھے بھوک بھی زوروں کی لگی تھی۔ گھر جا کر کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ گھر کے نام پر میرے پاس بس ایک مکان ہی تھا جس میں بسنے والے لوگوں کی میرے کھانے پینے یا آرام سے کوئی غرض نہیں تھی۔ انہیں تو بس میرے کما کر لائے ہوئے پیسوں سے مطلب تھا، اور اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں دکان بند کر کے کھانا کھانے آیا ہوں تو قیامت ہی کھڑی کر دیتے۔ اس لیے میں نے اٹھ کر دکان بند کرنے لگا کہ کسی ہوٹل سے کھانا لے آؤں۔ ابھی میں نے دکان کا شٹر نیچے نہیں کیا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی ایک معصوم بچی پر میری نظر پڑی۔ وہ میری ہی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں دکان کے باہر کھڑا اسے دیکھنے لگا کہ شاید وہ کچھ چیز یا سامان لینے آ رہی ہو۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے سے ڈھکی ہوئی کوئی چیز تھی، جو اس نے پاس آ کر مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ کھانا آپ کے لیے اماں نے بھیجا ہے۔ میں حیران ہوا کہ ابھی میں کھانا کھانے کے لیے ہی دکان سے نکلا تھا، اور ابھی کسی نے میرے لیے کھانا بھیجا تھا۔ میں وہ کھانا لیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے دکان میں جا کر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ کھانا بہت ہی لذیذ تھا، کسی نے بڑے دل سے پکایا تھا۔ میں نے کھانے سے فارغ ہوا تو ایک ایک کر کے گاہک بھی آنے لگے۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے دن پھر وہی بچی کھانا لے کر آئی اور بولی، اماں نے بھیجا ہے۔ اب ہر روز یہی سلسلہ چل پڑا تھا۔ میرے لیے انواع اقسام کے کھانے روز روز آنے لگے تھے، جو کھا کر میں پیٹ بھر لیتا۔ کوئی 1 ہفتہ ہو گیا تھا وہ بچی ہر روز کھانا لاتی، لیکن میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کی اماں میرے لیے کھانا کیوں بھیجتی ہیں۔ یہ سوال آج ہی میرے دماغ میں آیا تھا، اور پھر دوپہر میں عین اسی وقت جب بچی کھانا لے کر میری دکان میں داخل ہوئی تو میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ بیٹا آپ کون ہیں، اور آپ کی اماں ہر روز میرے لیے کھانا کیوں بھیجتی ہیں؟ تو بچی نے جو کہا وہ میرے لیے بہت ہی حیران کن اور پریشانی کا باعث تھا۔ یعنی میں انجانے میں کسی اور کا کھانا ہر روز کھا رہا تھا، کیونکہ بچی نے کہا تھا کہ اماں کھانا دے کر کہتی ہیں کہ جاؤ ابا کو کھانا دے کر آؤ، اس لیے میں کھانا آپ کے پاس لے کر آتی ہوں۔ یہ سن کر تو میرے اذان قطع ہو گئے تھے۔ بچی تو معصوم اور نہ سمجھ تھی، لیکن میں تو عقل مند انسان تھا۔ میں کیسے بنا پوچھے اور تحقیق کے کسی اور کا کھانا لے کر کھا سکتا تھا، اور وہ بھی 1 ہفتے سے مسلسل کھا رہا تھا۔ بچی کا جواب سن کر میری شرمندگی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اب مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے جن کا میں کھانا کھا چکا تھا۔ میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا اور اسے دکان سے باہر لا کر گلی میں کھڑا کیا۔ پھر بچی سے پوچھنے لگا کہ بیٹا آپ کے ابا کی دکان اس بازار میں کہاں پر ہے؟ کیونکہ مجھے لگا تھا کہ بچی اپنے باپ کو کسی دکان پر ہی کھانا دینے جاتی ہوگی اور راستہ بھول کر مجھے دے کر جا رہی ہوگی، لیکن اس بچی نے کہا میرے ابا کی دکان اس بازار میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر اب آپ کس کے لیے کھانا لے کر کہاں جا رہی ہوتی ہیں؟ تب بھی اس کا جواب وہی تھا کہ میں کھانا آپ کے پاس لے کر ہی آتی ہوں، اور اماں نے کہا ہے کہ ابا کو کھانا دے کر آؤ۔ میں نے بچی کو لاکھ بار سمجھایا کہ میں آپ کا ابا نہیں ہوں۔ آپ کی اماں آپ کو جن کے لیے کھانا دیتی ہیں آپ وہیں کھانا پہنچا دیا کرو، لیکن ہر بار بچی کھانا میرے پاس ہی لے کر آتی اور کہتی کہ اماں نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ میں ان کے اس عمل سے بہت پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میں پہلے ہی اتنی دفعہ کھانا کھا کر بہت شرمندہ تھا۔ اس لیے آج میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بچی کے گھر جا کر تصدیق کر لوں گا کہ ان کی والدہ کس کے لیے کھانا بھیجتی ہیں، کیونکہ بچی ہر روز ہی شاید راستہ بھول کر میں کھانا میرے پاس دکان پر لا رہی تھی۔
اس کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ بھی ہو کہ نہیں، بچی صرف 5-6 سال کی ہی تھی، اس لیے اس سے غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس دفعہ میں نے کھانا لینے سے انکار کر دیا تو بچی روتی سی صورت بنا کر وہیں کھڑی رہی اور بولی کہ جب تک آپ کھانا نہیں لیں گے میں واپس نہیں جاؤں گی۔ مجبوراً مجھے اس سے کھانا لینا پڑا اور میں نے بنا کھائے ہی کھانا وہیں ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ بچی واپس جانے لگی تو میں نے بھی وہ کھانا اٹھایا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بچی پاس ہی ایک گھر میں داخل ہو گئی تو میں نے ڈور بیل بجا کر کسی کے باہر آنے کا انتظار کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک نوجوان عورت اپنے چہرے کو دوپٹے کے نقاب سے ڈھانپتی دروازے پر آئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بچی ہر روز کسی غلط فہمی کے تحت کھانا میری دکان پر پہنچا کر جاتی ہے۔ غالباً وہ کھانا اپنے والد کے لیے لے کر جاتی ہے، لیکن غلطی سے میری دکان پر دے کر چلی جاتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ بچی سے کہا بھی ہے کہ آپ غلط جگہ کھانا دیتی ہیں، لیکن وہ ضد کر کے کھانا رکھ جاتی ہے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں بچی کے والد کی دکان کہاں پر ہے، میں انہیں کھانا پہنچا دیتا ہوں۔ وہ لڑکی چپ چاپ کھڑی میری بات سن رہی تھی۔ جب میں اپنی بات ختم کر کے چپ ہوا تو اس نے کہا، بچی کا والد فوت ہو چکا ہے، آس پاس کوئی مسجد نہیں، اس لیے میری بیٹی اپنے والد کے ایصال ثواب کا کھانا کسی دکان پر ہی لے کر آتی ہے۔ مجھے بچی کے یتیم ہونے کا سن کر بہت ہی دکھ ہوا۔ میں نے اس بات کا افسوس کیا اور چپ چاپ واپس چلا آیا۔ میں اپنی دکان پر آ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن میں اپنے دماغ سے اس بچی اور اس کی ماں کے خیالات کو نہیں نکال پا رہا تھا۔ نہ جانے ان کے شوہر کو کیا ہوا ہوگا۔ اس بھری جوانی میں وہ عورت بیوہ بنی تھی۔ وہ دن میرا انہی سوچوں میں گزر گیا تھا۔ دکان پر بھی کام میں دن نہ لگا تو میں نے دکان جلدی ہی بند کر کے گھر کا رخ کیا تھا۔ گھر پہنچ کر میں ابھی اپنے کمرے تک نہ پہنچا تھا کہ میری سوتیلی ماں نے مجھے دیکھ کر جلدی سے واپس لوٹنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے دکان جلدی بند کر دی ہے۔ انہوں نے مجھ سے پیسے لیے اور گن کر اپنے پاس رکھ لیے۔ یہ میری زندگی کی ڈیلی روٹین تھی۔ میں صبح اٹھ کر دکان پر چلا جاتا تھا اور پورے دن کی کمائی لا کر اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھ پر رکھتا۔ اس گھر میں اکیلا کمانے والا میں ہی تھا۔ میرے ابا فالج کے مریض تھے جو ایک بستر پر پڑے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی صحت کے دنوں میں دکان کھولی تھی جو ہمارے گھر کا ذریعہ معاش تھی۔ اچانک ابا کو فالج کا اٹیک آیا تو ایسے میں دکان بند کرنا مطلب بھوکا مر جانا تھا۔ میں کم عمر تھا، پھر بھی سوتیلی ماں کے کہنے پر پڑھائی چھوڑ کر دکان سنبھال لی اور تب سے اب تک بس دکان پر ہی ہوتا تھا۔ میری زندگی گھر سے دکان اور دکان سے گھر لوٹنے پر ہی مشتمل تھی۔ 15 سال کی عمر سے دکان سنبھالتے سنبھالتے میں 25 سال کا ہو گیا تھا اور اس سارے عرصے میں ایک دن بھی میں نے کوئی چھٹی نہیں کی تھی اور نہ ہی کہیں جانے کا سوچا تھا۔ اسی طرح کمانے کو میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ اس کے علاوہ زندگی کے کسی دکھ سکھ سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ننیال دودیال میں مجھے کسی رشتے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں کب یتیم ہوا یہ مجھے نہیں پتہ، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی شکل تک یاد نہیں تھی۔ بس سوتیلی ماں کے منہ سے یہ ہمیشہ سنا تھا کہ میں ان کا سوتیلا بیٹا ہوں۔ میرے علاوہ ابا کی ایک اور اولاد تھی اور وہ میری سوتیلی بہن تھی۔ وہ شہر میں کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ گھر آ جاتی تو مجھے منہ تک نہ لگاتی۔ گھر سے صبح بنا کچھ بھی کھائے پیے میں نکل جاتا اور رات دیر سے دکان بند کر کے لوٹتا۔ تب بھی میرے لیے گھر میں کھانے کو کچھ موجود نہیں ہوتا تھا۔ سوتیلی ماں جو بھی پکاتی صرف خود کھاتی
और अब्बा को खिलाती। मेरे लिए यही गनीमत थी कि वो मेरे अब्बा का ख्याल रख रही थी, वरना वो अब्बा को भी अपने ऊपर बोझ ही समझती थी। अब्बा की खातिर ही मैं इस घर का खर्चा उठा रहा था, जिसमें मेरी सौतेली माँ और बहन भी आती थी। मैं हर रोज़ ही 5-10 हज़ार लाकर सौतेली माँ को देता था, लेकिन फिर भी इनके मुताबिक मैंने इन लोगों के लिए क्या ही किया था। अब्बा मेरे एक कमरे में पड़े रहते थे। इनसे मेरा मिलना भी इनकी बीवी की इजाज़त पर मौकूफ़ था। अगर वो चाहती तो मुझे अब्बा के कमरे में जाने की इजाज़त देती, अगर ना चाहती तो हफ्ता हफ्ता भर मैं अपने बाप को नहीं देख सकता था। मुझे बचपन से ही इनके आगे कोई सवाल करने की आदत नहीं थी, और ये आदत भी मुझसे में मेरे बाप ने ही डाली थी। मेरी सौतेली माँ अब्बा की बहुत ही चहेती थी। जब ही इसके बाद मुझे भी इनके सामने बोलने की ज़रूरत नहीं थी। अपनी सौतेली माँ को देखकर मुझे इस लड़की का ख्याल आ गया, जो अपने शौहर के मरने के बाद भी इसके लिए खाना बेच देती थी। और यहाँ मेरा बाप जिंदा होते हुए भी एक रोटी का मोहताज था। कितनी बावफा थी वो औरत, जो छोटी बच्ची के हाथ अपने शौहर के हिस्से का खाना मुझे भेज देती थी। मुझे इसकी आला ज़र्फ़ी पर रश्क आने लगा। काश मेरी माँ की मौत के बाद मेरे बाप को भी कोई ऐसी बावफा बीवी मिली होती। आज हमारे घर में पैसे के अलावा इंसानों की भी कुछ कदर होती। रात तक अपने दिमाग में यही बातें सोचते सोचते जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले रोज़ मामूल के मुताबिक मैं कमरे से निकल कर दुकान पर जाने लगा था, जब सौतेली माँ ने सामने आकर मुझे कहा कि लगता है दुकान पर आजकल तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, इसीलिए जल्दी दुकान बंद करने लगे हो। जानते भी हो कि तुम्हारे अलावा कमाने वाला इस घर में कोई नहीं। तुम मर्द हो और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमें जो कुछ भी चाहिए वो तुम ला कर दो। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे कंधों पर ये बोझ डाला है, वरना मैं तुमसे 1 रुपया तक नहीं मांगती। मैं इनसे ज़्यादा किसी बात पर बहस नहीं करता था, इसलिए मैंने हाँ में सर हिला दिया था और बोला कि कोशिश करूँगा कि आइंदा आपको कुछ पैसे ज़्यादा दे सकूँ। तब उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मेरी बेटी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आ रही है, और इसके वापस आते ही मैं इसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दूँगी। इसकी शादी के लिए भी तुम्हें ही कुछ करना होगा, आखिर वो तुम्हारी बहन और तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि रिश्ता पक्का होने से पहले ही मैं इसके लिए कुछ जहेज़ का सामान जमा कर सकूँ। अगर तुम कुछ पैसों का इकट्ठे बंदोबस्त कर सकते हो तो चंद लाख का बंदोबस्त करो, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त अपनी बेटी इस घर के गरीब गुरबत में नहीं रख सकती। इनकी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं चंद लाख इकट्ठे जमा नहीं कर सकता था। इसलिए मैं चुपचाप घर से निकल आया और दुकान पर बैठा सोच रहा था कि मेरी बहन मुझसे 5 साल छोटी थी। इसकी शादी का ख्याल तो मेरी सौतेली माँ को आया था, लेकिन मेरा घर बसाने की इसने कभी बात नहीं की थी। आज वो दुकान पर निस्बतन ज़्यादा ही रश था, क्योंकि इन दिनों ईद का सीज़न चल रहा था और मेरे कपड़े की दुकान थी। लोगों को सामान देते देते मुझे पता ही नहीं चला था कि कब वो प्यारी सी बच्ची मेरे लिए खाना लेकर आई थी, और कितनी ही देर मेरे फ़ारग होने का इंतज़ार करती खड़ी रही थी। जब अचानक मेरी इस पर नज़र गई तो मैं चौंक गया। मैंने इससे पूछा कि आप कब आई हैं, तो इसने बताया कि आधा घंटा हो गया। मुझे अपनी बेदहानी पर शर्मिंदगी हुई, और फिर इससे कहा और फिर इससे खाना लेकर मैंने दुकान का शटर गिरा दिया था, वरना लोगों ने मुझे ये 2 वाले भी नहीं खाने देने थे। खाना खाकर मैं फिर से काम में लग गया था। असर के करीब कुछ रश कम हुआ तो मैं फ़ारग दुकान में बैठा हुआ था, जब मेरी नज़र बाहर गली में गई तो वही
عورت اس بچی کو اٹھائے تیزی سے قدموں سے کہیں جا رہی تھی۔ بچی جو اس کے کاندھے پر تھی وہ دیکھ کر مجھے پریشانی ہوئی۔ میں فوراً اپنی دکان سے باہر نکل آیا اور انہیں روک کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ عورت نے بتایا کہ بچی پر بخار کی وجہ سے غنودگی طاری ہو گئی ہے، میں اسے لے کر ہسپتال جا رہی ہوں۔ میں نے قریب ہی کھڑی موٹر سائیکل دوست سے لی اور بچی کو سامنے بٹھا کر اس عورت کو پیچھے بیٹھنے کا کہا۔ ہم 10 منٹ کے اندر ہسپتال میں موجود تھے، جہاں فوراً بچی کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا بخار بھی اتر چکا تھا۔ اس کی ماں جو مسلسل دعائیں کرتی اور روتی رہی تھی، اس نے میرا شکریہ ادا کیا تو میں نے اس بات کو اپنا فرض بتا کر انہیں شرمندہ نہ کرنے کا کہا۔ پھر ان دونوں کو موٹر سائیکل پر میں گھر چھوڑنے آیا تو اس عورت نے مجھے اندر آ کر چائے پینے کی پیشکش کی، لیکن میں نے کہا کہ ابھی نہیں، آپ بچی کا خیال رکھیں، میں پھر کبھی چائے پی لوں گا۔ میں وہاں سے نکل کر گھر آیا تو میرے گھر پر بھی ایمرجنسی کی صورتحال تھی۔ سوتیلی ماں نے کہا کہ کہاں رہ گئے تھے میں نے دکان پر لڑکا بھیجا تھا، لیکن دکان بھی بند تھی۔ تمہارے باپ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ اندر ڈاکٹر موجود تھا۔ میں فوراً بھاگ کر ابا کے پاس پہنچا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ ابا چند گھڑیوں کے مہمان ہیں، انہیں فالج کا ایک اور شدید اٹیک آ چکا تھا۔ رات تک ابا اس دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ابا کی تدفین اور باقی انتظامات سے فارغ ہو کر میں چند دن گھر پر ہی رہا تھا۔ اب میرا دکان کھولنے اور کام کرنے پر بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا۔ ابا کی موت کا ایسا غم لگا تھا جس کا بوجھ دل سے نہیں اتر رہا تھا۔ میری سوتیلی بہن بھی یونیورسٹی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ سوتیلی ماں ہر وقت مجھ سے پیسے مانگتی رہتی اور مجھے گھر بنی چائے کا کپ تک نہ دیتی تھی کہ تمہاری خدمت ہمارا فرض نہیں بنتی۔ ایک ہفتہ میرا گھر پر ہی گزرا تھا۔ ایک ہفتے بعد میری سوتیلی بہن کے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ اس کی ماں نے اس کے لیے ایک لڑکا پسند کر لیا تھا۔ ابا کی موت کے دوسرے ہفتے ہی ماں نے اس کا سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کے لیے میرے سامنے اس نے بڑی رقم کی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لاتا؟ اس لیے ہم نے ایک دوسرے کی مشاورت سے دکان بیچ دی اور اس سے ملنے والی رقم سے بہن کی شادی کے سارے انتظامات ہو گئے تھے۔ بیٹی کی شادی ہوتے ہی ماں بھی اس کے ساتھ دوسرے شہر منتقل ہو گئی تھی۔ چند روز میں گھر پر اکیلا ہی رہا تھا۔ پھر ایک روز جب گھر خالی کروانے کچھ لوگ آئے تو مجھے پتہ چلا کہ دکان کے ساتھ انہوں نے یہ گھر بھی فروخت کر دیا تھا اور دھوکے سے دکان کے نام پر مجھ سے گھر کے کاغذات پر بھی دستخط کروا لیے۔ میرے پاس گھر خالی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ گھر کے بعد دکان بھی مالکن نے خالی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ مجھے دکان بند کیے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک روز جب میں مزدوروں سے دکان کا سامان نکلوا رہا تھا، تب وہی بچی میرے پاس آئی اور بولی، انکل آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں روز کھانا لے کر آتی تھی، لیکن آپ کی دکان بند دیکھ کر واپس چلی جاتی تھی۔ میں نے بچی کو پیار کیا اور اسے بتایا کہ اب یہ دکان میری نہیں رہی اور نہ ہی اب میرا گھر یہاں پر ہے، میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ تو بچی روتی سی صورت بنا کر اپنے گھر چلی گئی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ میں نے اس سے کھانا لے لیا تو وہ بولی، انکل اماں کہہ رہی تھی آپ اس دن چائے کا کہہ کر گئے، پھر پینے نہیں آئے۔ میں نے سوچا جاتے جاتے یہ وعدہ بھی پورا کر لیتا ہوں اور ان کے گھر چائے پینے چلا گیا تھا۔ میں وہاں گیا تو بچی کی ماں میرے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی تھی۔ پھر باتوں باتوں میں بچی سے پوچھنے لگا کہ آپ لوگ کہاں سے یہاں پر آئے ہیں اور اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ تب اس نے بتایا کہ جب میرے بابا کی وفات ہوئی تو گھر والے اماں سے بہت لڑتے تھے، اسی لیے وہ گھر چھوڑ آئے۔ اتنے میں اس کی ماں بھی چائے لے کر آ گئی تھی اور اپنی بیٹی کو باتیں بتاتے دیکھ کے پوچھنے لگی کہ انکل سے کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے میرا
شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس دن ان کی مدد کی تھی، لیکن میں نے کہا کہ آپ میرے لیے ہر روز کھانا بھیجتی تھی، شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، وہ کھانا بیچنے کی میری نیت صرف اپنے مرحوم شوہر کو ثواب پہنچانے کی تھی، اس میں آپ پر میرا کوئی احسان نہیں ہے۔ چائے ختم کرنے تک میں نے انہیں بتا دیا کہ میرا گھر فروخت ہو چکا ہے، اس لیے میں یہ محلہ چھوڑ کر جانے والا ہوں، لیکن پھر اپنی کہانی بتانے کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ان کو یوں اکیلی عورت ہوتے ہوئے انجان محلے میں آ کر بسنے کی وجہ پوچھوں، اس لیے میں نے یہ سوال کر ہی دیا تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ کہانی بہت ہی لمبی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو سن لیں۔ میں نے کہا کہ ضرور، آپ سنائیے۔ وہ بولی، میں بھی آپ کی طرح اس زمانے کی ستائی ہوئی ہوں۔ ماں باپ کی وفات تب ہوئی جب میں فقط 7 سال کی تھی، اور دونوں ہی ایک ساتھ کسی حادثے میں جاں بحق ہو گئے اور مجھ پہ رحم دنیا کی رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ پہلے میری پرورش کی ذمہ داری میرے دو دیال میں چچا نے اٹھائی، لیکن ان کے ساتھ میں 2 ماہ ہی رہ سکی، کیونکہ چچی مجھ سے اس چھوٹی عمر میں گھر کے سارے ہی کام کرواتی تھی، اور مجھے کام نہ آتا تو زیادہ مارتی تھی۔ ایک روز چچی کی مار سے جب میں بے ہوش ہو گئی تو یہ خبر میرے ماموں تک بھی پہنچی۔ ماموں کی میری امی کے ساتھ بہت بنتی تھی، بھائی بہن میں محبت تھی، اس لیے ماموں کو مجھ پر ترس آ گیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ ماموں کے گھر آ کر چند روز سکون سے گزرے تھے کہ مامی نے بھی چچی والے ہی رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ 10 سال کی عمر کو پہنچ کر میں نے سارے ہی کام کرنا سیکھ لیے۔ 10 سال سے 12 سال کی عمر تک کھانا بنانے سے لے کر کپڑے، برتن اور جھاڑو وغیرہ سب میرے ہی اوپر آ گیا تھا۔ اب ماما کو بھی میرے کام کرنے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مامی کا کہنا تھا، اس عمر میں یہ سب لڑکیوں کو گھر داری سکھانے کے لیے کروانا پڑتا ہے۔ 12 کی تھی جب ماموں کے بڑے بیٹے کے رشتے کی بات چلی تو لڑکی والوں نے بدلے میں میرا ہاتھ مانگ لیا، اور مامی کے بڑے کے ساتھ ساتھ میرے بھی اس گھر میں منگنی ہو گئی۔ لیکن ماموں کا بیٹا بڑا تھا، اس لیے اس کی شادی کی بھی جلدی ہی تاریخ طے ہوئی، اور میں چھوٹی تھی۔ میرا منگیتر بھی لگ بھگ میری عمر کا تھا، اسی لیے ہماری شادی چند سالوں بعد ہونی تھی۔ میرا سسرال اچھا تھا، اس لیے اب مجھے تھوڑا بہت پیار مل جاتا تھا۔ میری نند جب میری مامی کی بہو بھی تھی، انہیں میں بھابھی ہی بلاتی تھی، وہ بھی میرے ساتھ بہت اچھی تھی۔ وہ گھر میں آئی تو مجھ پر سے کام کا بوجھ کچھ کم ہو گیا، وہ خود ہی میری مدد کر دیا کرتی، جبکہ میری مامی نے اس سے بھی کہتی کہ یہ کام کرنے میں بہت ماہر ہو گئی ہے، تم کوئی تکلیف مت کیا کرو۔ لیکن بھابھی بہت اچھی تھی، وہ مامی کو تو پلٹ کر کچھ نہ کہتی، لیکن میری مدد پھر بھی کرتی تھی۔ ہماری زندگی یوں ہی خوشی خوشی سے گزر رہی تھی۔ 17 سال کی ہو چکی تھی۔ میرا منگیتر اکثر ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن گھر میں اتنی زیادہ آزادی نہیں تھی کہ مل بیٹھ کر باتیں کرتے، اس لیے ہم دونوں اکثر چھپ کر بات کر لیا کرتے تھے، جس میں بھابھی کی ہمیں بھرپور مدد حاصل تھی۔ یہ میری زندگی کے بہت ہی خوبصورت دن تھے۔ وہ آتا تو میرے لیے ہمیشہ کوئی تحفہ ضرور لے کر آتا۔ میری ہونے والی ساس بھی میرے لیے تحفے تحائف اور کھانے پینے کی چیزیں بھیجتی رہتی تھی۔ مجھے سسرال کا بہت پیار حاصل تھا، لیکن قسمت اب بھی میری خراب تھی۔ ان دنوں بھابھی حمل سے تھی، ان کے آخری مہینے چل رہے تھے، وہ اپنے روٹین چیک اپ کے لیے ہسپتال جا رہی تھی، اور گاڑی میں صرف بھابھی اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی، جب ایک بہت ہی بھیانک ایکسیڈنٹ میں بھابھی اور بھائی شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں بھابھی کا آپریشن ہوا اور ان کا بچہ تو بچ گیا، لیکن افسوس کہ وہ خود اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ بھابھی کے ساتھ ساتھ میرے ہونے والی
نند بھی تھی اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے یتیمی کے دن یاد آنے لگے تو میں نے اس بچے کو گلے سے لگا لیا اور ماں کی طرح اس کی پرورش کرنے لگی۔ بھابھی کی موت کا بھی ان کے شوہر کو پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ ابھی تک ہسپتال میں بے ہوشی کی حالت میں موجود تھے، لیکن چند روز بعد ایک بری خبر پھر آئی اور وہ یہ تھی کہ بھابھی کے شوہر کی دونوں ٹانگیں ڈاکٹرز کو کاٹنی پڑی تھی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکے تھے۔ یہ بات سن کر تو ہمارے گھر میں موت سے بھی بڑا ماتم مچ گیا تھا۔ ہنستے کھیلتے گھر میں اب ہر طرف چپ کا راج تھا۔ جو کوئی جہاں تھا وہیں بڑا رہتا تھا۔ نہ کوئی ہنستا تھا نہ بولتا تھا، یہاں تک کہ کھانے پینے کا ہوش بھی کسی کو نہیں ہوتا تھا۔ میں اس معصوم ننھی سی جان کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی رہتی تھی اور یہ دیکھ کر نہ جانے کب میری مامی کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ میری شادی اس بچے کے باپ سے کروا دے تو میں دونوں کو ہی بخوبی سنبھال لوں گی۔ لیکن میں اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی تھی۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ رونے لگی تو میرے ماموں کو بھی مجھ پر ترس آ گیا تھا، لیکن مامی نے اپنے شوہر کی ایک نہ مانی اور میرے سسرال والوں کو صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ رشتہ ختم کرتے ہیں۔ وہ لوگ ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ پھر ایک روز ماموں مجھے پاس بلا کر پوچھا کہ تم اپنے سابقہ منگیتر سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو ماموں نے فون کر کے اسے بلایا اور ہم دونوں کا نکاح مسجد میں پڑھوا کر مجھے اس کے ساتھ چوری چھپے رخصت کر دیا تھا۔ اس بات کی میری مامی اور اس کے بیٹے کو خبر تک نہ ہوئی تھی اور ان دونوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں گھر سے بھاگ چکی ہوں۔ مجھے بھابھی کا معصوم بچہ چھوڑ کر جانے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا، لیکن ماموں نے مجھے تسلی دی تھی کہ ہم اس بچے کو اچھی طرح سے رکھیں گے۔ اس لیے میں نے وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی آئی تھی۔ لیکن اس طرح چوری چھپے نکاح کرنے کے بعد مجھے اپنے سسرال میں وہ قدر کبھی نہ مل سکی جو ایک خوشیوں سے لائی گئی بہو کی ہوتی تھی۔ جب تک میرے شوہر زندہ تھے بس سسرال میں گزارا ہو رہا تھا۔ میرے شوہر ایک فوجی تھے جو اکثر اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتے تھے اور مجھے ساس اور باقی گھر والوں سے طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ میرے شوہر کو ڈیوٹی پر گئے ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ جلد ہی وہ چھٹی لے کر گھر واپس آنے والے تھے، لیکن اس کے واپس آنے سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میری ساس مجھ پر برس پڑی تھی کہ تم ہی منحوس ہو جس سے شادی کر کے میرا بیٹا مرا ہے۔ یہ سب یقیناً اس معصوم بچے کی بد دعائیں ہیں جسے تم چھوڑ کر آئی ہو۔ شوہر کی موت کا صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا، اوپر سے گھر میں ہونے والے ہر روز کے جھگڑے مجھے اندر سے ختم کر رہے تھے۔ شوہر کی موت 1 ماہ بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ بھی ہوں۔ اب میرے اوپر ایک ننھی سی جان کی ذمہ داری بھی تھی، اس لیے میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ بیٹی کی پیدائش تک سسرال والوں نے بڑی مشکل سے مجھے اپنے گھر پر رکھا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو مجھے گھر پر رکھنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں نے زندگی کے 4 سال وہاں جانوروں کی طرح رہ کر گزارے تھے۔ پھر بحالت مجبوری مجھے وہ گھر چھوڑنا ہی پڑا، اس لیے میں واپس ماموں کے گھر آ گئی تھی۔ لیکن یہ سن کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا کہ میرے ماموں بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور مامی نے اپنے بیٹے کی شادی ایک بیوہ عورت سے کر دی تھی۔ لیکن اس عورت نے میری مامی کو ہی گھر سے نکال دیا تھا اور اپنے معذور شوہر اور اس کے بچے پر بھی ظلم کرتی تھی۔ میں خود مجبور اور لاچار تھی، میں بھلا کسی کی کیا مدد کر سکتی تھی، اس لیے اپنا سا منہ لے کر میں وہاں سے بھی نکل آئی اور یہاں اس محلے میں نے کرائے کا مکان لیا اور اپنے شوہر کے ملنے والی پینشن پر گزارا کرنے لگی۔
مجھے اس عورت کی کہانی سن کر بہت ہی افسوس ہوا تھا۔ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ مجبور تھی۔ میں اجازت لے کر وہاں سے جانے لگا تو بچی میرے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ انکل آپ کہیں مت جائیے نا، آپ کے پاس بھی تو گھر نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ رہ لیں، آپ ہمارے ساتھ رہ لینا پلیز۔ اس بات پر میں نے اس کی ماں کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید وہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ کاش اس بچی کا باپ زندہ ہوتا تو اسے کسی اور سے شفقت کی امید لگانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس عورت کے سامنے نکاح کی پیشکش رکھ دی تھی، کیونکہ وہ اور میں ہم دونوں ہی ایسے تھے جنہیں کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے میری پیشکش قبول کر لی تھی اور پھر خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا تھا۔